بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سروے کے مطابق جو ہے جو لوگ قتل ہوتے ہیں the people are murdered اور جن لوگوں کے درمیان ڈیورس ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ کہ جو مقتول ہوتا ہے یعنی کہ جو مرڈر ہوتا ہے اور جس کو طلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر ایک سروے کیا گیا کہ یہ اس کی کیا وجوہات ہے، کس قسم کے لوگوں کو یہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو مقتول ہے، جو قتل ہوتا ہے اور جو ڈیورسی ہوتی ہے، اس کے اندر ان دونوں کے اندر ایک چیز کامن پائی گئی کہ یہ دونوں بہت ضدی، ریجڈ اور انا پرست لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب جس نے قتل کیا ہوتا ہے اس کی تفتیش کے دوران اس کا انٹرویو ہوتا ہے یا اسے کراس کویسچنز ہوتے ہیں، اور جس نے ڈیورس دی ہوتی ہے اس کی بعد میں اس سے اگر بات چیت کی جاتی ہے یا اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے یا ویسے ہی اگر وہ عدالتی معاملہ بن جاتا ہے تو اس سے عدالت کے اندر کراس کویسچنز ہوتے ہیں، وکیل وغیرہ کرتے ہیں، تو ایک چیز سامنے آتی ہے ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں کیسز میں، کہ جو قاتل ہے جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے اور جس نے طلاق دی ہوتی ہے، ان دونوں کے بیان میں ایک چیز یہ کامن آتی ہے کہ ان کو اس کے اوپر اکسایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے چوری کرنی تھی، اس کا قطعی جو تھا وہ پلان میں نہیں تھا کہ اس نے جس کی چوری کرنے جا رہا ہے یا ڈاکہ مارنے جا رہا ہے کہ اس کو آگے قتل بھی کرے گا، لیکن وہاں پر حالات ایسے بن جاتے ہیں، اگر وہ پکڑا جاتا ہے یا کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی جان چھڑا کے چلا جاؤں، کہیں بعد میں مجھے جیل کے پیچھے نہ جانا پڑے۔ لیکن وہاں پر جس کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے یا جن کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے وہ اس کو تحریک دلاتے ہیں، وہ اس کو ایسی کوئی بات کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس اس کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، یا پھر وہ ڈرانے کے لیے کہتا ہے یا پستول دکھاتا ہے یا گن دکھاتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے ہاں مار کے دکھاؤ۔ اگر تم اس کو چیلنج کرتا ہے، اگر تم باپ کے ہو یا اگر تم واقعی مرد ہو، ٹھیک ہے، تو مار کے دکھاؤ، اگر تمہیں اتنی ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ، تو وہ گولی چلا دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، سامنے والا یا تو مر جاتا ہے یا شدید زخمی ہو جاتا ہے یا معذور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا چیز سامنے آئی کہ اس کو اکسایا گیا، اس کو تحریک دلائی گئی، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ چوری کرنے والا جو ہے اس کی میں سائڈ لے رہا ہوں یا اس کو کور کر رہا ہوں، یا جس نے طلاق دی ہے اس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کہ اس نے ٹھیک کیا۔ اسی طرح جو طلاق دیتا ہے، ڈیورس دیتا ہے، اس کو بھی یہ چیز کئی تفتیشوں اور انٹرویوز یا بعد میں اس کے جو کہہ لیں کہ اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اکسایا گیا تھا، مجھے تحریک دلائی گئی تھی، مجھ سے مطالبہ کیا جاتا تھا بار بار۔ تو پھر وہ اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے کہ اوبیسلی کوئی بھی خوشی سے یہ فیصلے نہیں کرتا، اس طرح کے سخت اور اس طرح کے کہہ لیں کہ یعنی کہ پریشان کن، جس سے وہ خود بھی بعد میں پریشان ہو اور بعد میں کتنے ہی لوگ جو بھی ان فیملیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو جتنا زیادہ کلوز ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اوبیسلی اس طرح کی جو باتیں یا اس طرح کے جو فیصلے یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے کھنچے ہوئے حالات کے اندر ہوتے ہیں، بڑے یعنی کہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں وہ، تو کوئی معمولی سی یا کوئی کامن بات نہیں ہوتی، کچھ ایسا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر جو اس کے اوپر یہاں تک اس بات کو لے کر آیا۔ تو اس لیے اور جو اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا، جو خودکشی بھی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی خودکشی کی کامیاب نہ یا ناکام کوشش کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بہت ضدی، بہت انا پرست اور بہت ریجڈ قسم کے ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ان کو اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو وہ اس کو دل پہ لے لیتے ہیں، وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں اس کا تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کا ہی خاتمہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ پلیز یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اگر تو کوئی بندہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے، اس کا نفسیاتی علاج چل رہا ہے، یا علاج نہیں بھی چل رہا، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں
کہ وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہا، اس کو چیزیں بھول رہی ہیں، اس کو جو ہے جلدی غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پریشان بہت زیادہ وہ بندہ رہتا ہے، تو آپ اس بندے کے اوپر یہ تو پھر جلدی پر آگ پھینکنے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بم پھینکنے والی بات ہے نا، کہ آپ اس سے اتنے سخت فیصلے کروانے کی طرف اس کا رجحان لے کے جا رہے ہیں، اور ایک طرح کا اس کی مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں، اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعے ہوتے دیکھا جائے جب بھی ان چیزوں کے اندر جو ہے اس کے پس منظر کو دیکھیں گے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے یا ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اگنور کر دی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے بڑی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اتنا سخت فیصلہ یا اتنا سخت اقدام نہیں ہوا ہوتا قتل کا یا ڈیورس کا یا خودکشی کا، لیکن کسی نے کوئی بات کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح پانی کا ٹینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ایک گلاس کا یا ایک قطرے کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ ٹینکی یا جب وہ برتن بھر جاتا ہے نا، گندے پانی سے لگا لیں یا صاف پانی سے، اب اس کے اندر بس تھوڑا سا ایک پریشر پانی کا جانے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ قطروں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کچھ ویسے کسی بھی سورس میں اس کے اندر پانی زیادہ چلا گیا، تو وہ اب اس کی یا پرفیکٹ جو اگزامپل میں دے سکتا ہوں وہ آتش فشاں کی ہے۔ دیکھنے کو جب آتش فشاں پھٹتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جیسے لاوا نکلا ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اندر پک رہا ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پہاڑ کی جو کیپیسٹی ہے نا، اس کی جو سکت ہے وہ جواب دے دیتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھٹ کے باہر آتا ہے، اور جہاں جہاں وہ لاوا جاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی سخت فیصلے ہوتے ہیں، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، جو لوگ جلد بازی کے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ یہ دیکھیں کہ ان کے ان فیصلوں سے جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے لاوا کی مثال دی کہ جہاں وہ جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو لاسٹ منٹ تک انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دو لوگوں کا، میاں بیوی کا یا کوئی بھی ریلیشن ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا ریلیشن ہے، ماں باپ کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ، کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ، ریلیٹیو کے ساتھ، اب جو تھرڈ پرسن جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب صحیح طرف نہیں جا رہی، لیکن وہ ایک اپنی ان کی ایک سوچ ہے، ایک اپنی ان کی حکمت عملی ہے، اس کے تحت وہ خاموش رہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز کہوں گا، ہمیں جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی محرم گزرا، اس میں یہی ہے کہ کوفیوں کا کردار تھا ایک، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پہلے بلایا خط لکھ کر، جب یہ سارا واقعہ ہوا وہ خاموش رہے، اور جب سب شہادتیں ہو گئیں اور جب ان کی لاشیں جو ہیں اہل بیت اطہار کی جو ہے اور امام حسین کی لے کے جائی جا رہی تھیں، تو وہ پھر رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ہم لوگوں میں کے اندر بہت سے کوفی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی ایک سوچ ہے، ایک حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے، ایک مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اندر درمیان بہت تقویت پکڑ چکا ہے یہ والی بات۔ تو اس طرح جو لوگ بڑے ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کے اندر یہ نہیں کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھ کر اس کو جو ہے بس کر دیں، یا کہیں جی میری تو کوئی سنتا نہیں ہے، میری تو مانتے نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے بھی دیکھا ہوگا، جب کوئی بڑا ان معاملات میں پڑتا ہے تو کچھ عرصے تک بریک لگ جاتی ہے، کچھ عرصے تک معاملات ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل جب یہ چیزیں اس طرف جا رہی تھیں اور آپ کو انڈیکیشن ملے یا آپ تک یہ اطلاع پہنچی یا آپ نے خود نوٹس کیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے خود اپنے شعور سے، اپنی حکمت سے نوٹس کیا کسی بات سے یا کسی کی باڈی لینگویج سے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات 100% نہیں، 10%، 20% بھی مانی جائے گی، تو آپ اس معاملے کے اندر ان ہو، ٹھیک ہے، ان ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی بات 100% یا 90% نہیں مانی جا رہی، اب یہ دیکھیں کہ آپ کی جتنی بھی پرسنٹ مانی جا رہی ہے کوئی، ٹھیک ہے، جس طرح قطرہ قطرہ ڈلنے سے، گندے پانی کا قطرہ قطرہ ڈلنے سے ایک جو ہے بدبودار پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اگر آپ بھی قطرہ قطرہ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن بہتری والا معاملہ ہوگا، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ اب قرآن کی بات کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یا ڈینائی کر سکتا۔ اینی وے، ان شارٹ میں یہی کہوں گا، جس
بات کو لے کر میں نے یہ ویڈیو شروع کی تھی کہ جو لوگ طلاق لے رہے ہیں، جن کو مل رہی ہے، اور جو لوگ جو مقتول ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو اس چیز کے اوپر تحریک دلا رہے ہیں ان کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا اپنا عمل دخل کتنا ہے اس کے اندر۔ بعد میں اوبیسلی جو قاتل ہوتا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ تو مظلوم بن جاتا ہے، لیکن اس سٹیج تک، اس موقع تک، یہاں تک نوبت کیسے آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک روٹی ہمارے سامنے پک کر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پکنے کے اندر ایک پوری سٹوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسان جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بیج بوتا ہے، پھر اس کے بعد فصل جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کیڑوں سے بچاتا ہے، اس کو موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے، پھر فصل پکتی ہے، وہ فصل پک کر، ٹھیک ہے، اس کی کٹائی ہوتی ہے، کٹائی ہونے کے بعد وہ غلہ بن کر بازار میں آتا ہے۔ کچھ جو ہے اس کو اپنے پاس ویسے ہی رکھ لیتے ہیں، پھر وہ اس کا آٹا پیستا ہے، آٹا بن کر ہمارے پاس آتا ہے، وہ آٹا ہمارے گھر کی خواتین گوندتی ہیں، وہ آٹا گوندنے کے بعد پھر روٹی پکتی ہے، روٹی پک کر آپ کے سامنے آتی ہے، اس کے اندر گیس کا بھی استعمال ہے، چولہے کا بھی استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، روٹی پک کر آپ کے سامنے آ گئی، یہ اینڈ ریزلٹ ہے۔ لیکن اسی طرح یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر ہم قابو پانا شروع کر دیں۔ اب جو لوگ گرم سرد ہو رہے ہیں ان کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابلتے ہوئے پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ اب لال پیلے ہوئے میں ہیں، غصے میں ہیں، وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکیں، وہ دینی احکامات کو جو ہے غور و فکر میں لا کر اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جا سکیں۔ لیکن آپ جو ہے، اسی لیے مومن کو مومن کا آئینہ کہا گیا ہے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ تو شعور سمجھ رکھتے ہیں، آپ تو لال پیلے نہیں ہوئے ہوئے، آپ تو غصے کے اندر کہہ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے ہوئے، لیکن جو ہوئے ہوئے ہیں ان کو حکمت عملی سے نارمل کرنا، ان کے مسئلے کو سمجھنا، اس کا حل نکالنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی جتنا کلوز ہے اس کی ہی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ آخر تک نہ دیکھیں، اینڈ پہ وہی فائر ہو گیا تو بندہ جان سے گیا، اس کا اب کیا ہوگا؟ اب ڈیورس ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی 3 فائر ہی ہے نا، 1 2 3 ہو گیا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ کیا کر لیں گے؟ اب اس کے بعد بھی تو آپ نے بیٹھنا بٹھانا کرنا ہے نا، تو یہ چیزیں پہلے کر لیں۔ اور لاسٹلی میں پھر کہوں گا، 3rd ٹائم میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ آپ دوسرے بندے کو تحریک نہ دلائیں، اس کو اس چیز کے اوپر اکسائیں نہ، ٹھیک ہے؟ اس کے منہ کے اندر الفاظ نہ ڈالیں، اس کے دماغ کی جو ہے نا، جو ہے مائنڈ میکنگ نہ کریں، ذہن سازی غلط طریقے پہ نہ کریں، نہ اس کو اکسائیں اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کا اینڈ رزلٹ سب سے زیادہ جنہوں نے سفر کرنا ہے نا، وہ آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی ساری عمر پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ جو پیرنٹس لڑ رہے ہیں آپس میں غلط فیصلے کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی جی لی، ابھی ان کی تو زندگی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہ ہے کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ کون چپ ہو، ٹھیک ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ ہر دفعہ میں ہی چپ ہوں، عورتوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے، خواتین کو، کہ تم چپ کر جایا کرو۔ یہ عورت نہیں، دونوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کے اوپر بھی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ بن گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ کہہ لیں کہ مدنی پھول کہہ لیں کہ انہوں نے دیا، کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ اگر ایک آگ ہو تو دوسرا پانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دونوں پانی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایک، اور یہ غصہ آنا فطری عمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا غصہ حرام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو بھی جلال آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غزوات میں حصہ لیا، اور دشمن کے اوپر غصہ کیے بغیر میدان جنگ کے اندر آپ کہہ لیں کہ صحیح طرح اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر جنون، غصہ، شدت آئے گی تو آپ دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور ان کو ہارڈ ٹائم یعنی کہ ان کو مشکل وقت دیں گے، اور اگر آپ نارمل سی طبیعت لے کے چلے جائیں گے تو پھر تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزوات میں حصہ لیا، تو وہ غیر معمولی ان کا رویہ ہوگا جس کے ذریعے سے وہ دشمن کے اوپر فتح پا جاتے تھے۔ اور اگر جس طرح کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانا سنت ہے،
ہے کہ وہ ہر وقت اکثر مسکراتے تھے. اب میدان جنگ میں بھی وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ وہ مسکراتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے آپ کو اپنی مسلمانوں کی فتح حاصل کرنے کے لیے ایک غیر معمولی رویے کی ضرورت تھی. تو اس طرح ہمارے اندر جو مسکنسیپشنز ہیں، تو یہ ہے کہ ان چیز کو آپ مائنڈ میں رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں. جہاں پر بھی اس طرح کی غیر معمولی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر اپنا پازیٹیو حکمت عملی سے کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، اپنا اور اس چینل کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.